قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك من صام يرائي فقد أشرك من تصدق يرائي فقد أشرك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں دین اسلام کی 2 عظیم قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے، 2 بڑی علامتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک دنیا سے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف حج کے لیے چلے جاتے ہیں، نمبر 2 مسلمان کہیں بھی ہوں کل وہ انشاءاللہ سنت ابراہیمی یعنی قربانی کی سنت کو ادا کریں گے۔ یہ دونوں اسلام کی اور دین کی بنیادی باتیں ہیں اور بنیادی ستون ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں چند معلومات درج کی۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بعض کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ کل میں تجھے اپنے رب کے دربار میں لے کے جاؤں گا۔ اب رب کون ہے؟
اس وقت لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ نمرود سب انسانوں کا رب ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک عام آدمی نہیں تھے، وہ نمرود کے پاس آدمی تھے۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدا بنائے رکھا تھا، تو آزر نے کہا کہ میں آپ کو اپنے رب کی دربار میں لے کے جاؤں گا، لیکن وہاں پہ تمہیں کچھ کہنا نہیں، خاموش رہنا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جو حق بولنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی باطل کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے، اور نہیں رہنا چاہیے۔ جو باطل کو اور برائی کو دیکھ کر خاموش رہے، حدیث پاک میں ایسے آدمی کو گنگا شیطان کہا گیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لے گیا۔ وہاں پہ نمرود کی لونڈیوں اور باندیوں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ ابا جان یہ کون ہے؟ تو آزر نے کہا کہ یہ ہمارے رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، خوبصورت مخلوق۔ لونڈیاں تو خوبصورت تھیں اس وقت۔ کہا ابا جان ایک بات بتاؤ، مخلوق اتنی خوبصورت ہے اور مخلوق کو بنانے والا رب کتنا بدصورت ہے؟ بقول آپ کے اگر پیدا کرنے والا یہ ہے، سامنے کہا، نمرود سامنے ہے، ان باندیوں کو لونڈیوں کو پیدا کرنے والا تمہارے بقول یہ نمرود ہے تو خود تو بدصورت ہے، اس نے خوبصورت مخلوق پیدا کی ہے۔ یہ کیسا رب ہوگا کہ جو خود بدصورت ہو لیکن اس نے مخلوق خوبصورت پیدا کی ہے؟ بہرحال نمرود نے سنا، اور پھر بات کہاں سے کہاں تک وہ مناظرے تک بات پہنچ گئی۔ یہ وہ قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو دلیلیں ان کے سامنے دی۔ میرا رب مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے، تو کر کے دیکھا ہوں۔ لیکن کچھ لوگوں کو اندر ایمان بھی نہیں ہوتا تو ان کے اندر عقل بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ایک جھٹکا لگ گیا کہ بات تو اس نے صحیح کہی ہے، خالق تو خود بدصورت ہے لیکن مخلوق تو اس نے خوبصورت پیدا کی ہے۔ کبھی کبھار انسان کے دماغ میں دل پر چوٹ لگ جاتی ہے، بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ نے قصہ سنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک آ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ کی نبی، میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے تو میرے دل پر چوٹ لگی ہے، جس کے بعد میں اپنے مذہب پر لعنت بھیجتا ہوں، آ کر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر میں بیعت کر کے میں مسلمان ہوتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے کیا واقعہ دیکھا ہے؟ اور میں جا رہا تھا کسی سفر میں، اور ہم مکہ والوں کا وتیرہ تھا، ہم مکہ والوں کا دستور تھا، ہم جہاں بھی چلے جاتے اپنے لیے آٹا اور اپنے لیے تیل یہ ساری چیزیں پانی لے کے جاتے، ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک معبود بھی لے کے جاتے، اپنے لیے ایک یعنی معبود اور بت بھی لے کے جاتے تاکہ راستے میں مشکلات آ جائیں تو وہ مشکلات ہماری دور کر دیں۔ کوئی لوہے کا خدا بناتا، کوئی آٹے کا خدا بناتا، کوئی لکڑی کا خدا بناتا، لے کے جاتے۔ کہا کہ میں کسی کام سے نکلا، میں نے اپنا سارا سامان یہاں پہ رکھ دیا، واپس آیا تو دیکھا کہ جس کو میں نے مشکل کشائی کے لیے اپنا رب بنایا تھا یعنی بت، واپس آیا دیکھا اس کے اوپر کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر رہا۔ تو میرے سینے میں میرے دل میں جھٹکا لگا، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے کتے کے پیشاب سے، مجھے وہ کیا جو ہے نا وہ تکلیفوں سے اور ذرا سے مشقتوں سے بچائے۔
دل پہ چوٹ لگی، میں نے اپنے اس مشرکانہ مذہب پر لعنت بھیج دیا، میں نے کہا چھوڑ دو اس مذہب پر، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی آپ کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے میں اسلام کی گواہی دیتا ہوں، آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ اور جس کی عقل کام نہ آئے، سب واقعات دیکھیں، اس کے باوجود اس پر ایمان کے اثرات منکشف نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں ابو جہل کے سامنے کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب بھی اس کی دل نے کلمہ پڑھنے پر گواہی نہیں دی۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام پر بہت سارے آزمائش آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تمام آزمائشوں کا مقابلہ کیا، اور اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گئے۔ تمام امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ آزمائش اور امتحان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آئی، اور پھر اس کے بعد جو نبیوں سے زیادہ قریب ہوگا نا دین کے اعتبار سے، اس پر تکلیفیں زیادہ آئیں گی۔ انبیاء پر مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں۔ تکلیفیں لانے والی ذات اللہ کی ہے، اور ان تکلیفوں سے بچانا پوری انسانیت کو وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف میں نہ مبتلا کرتا ہے اور نہ تکلیف سے بچاتا ہے، یہ صفات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ آج کل دیکھیں ہمارے عقائد، ہم تو لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ معین الدین چشتی پار لگا کشتی، یعنی اس کو مددگار سمجھتے ہیں۔ بہاول حق کو بیڑا ڈھک، یعنی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، اب بہاول حق ہم آپ کو آواز دینا، آپ ہمارے بیڑے کو پار لگا دیں۔ اے معین الدین چشتی، ہماری کشتی ڈوب گئی ہے، ہماری کشتی کو اب آپ سہارے پہ لگائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا آج کل، لیکن قرآن سے اگر آپ کی واقفیت ہو آپ کو پتہ چلے گا بیڑا اٹھانے والا بھی اللہ ہے، کشتی پار کرنے والا بھی اللہ ہے۔ زیادہ طویل گفتگو نہیں کرتا، صرف ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے؟ یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یونس علیہ السلام کی قوم نے یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ یونس علیہ السلام نے پہلے ان کو اطلاع دی تھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا، آسمان کے کناروں میں عذاب کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ یونس علیہ السلام نکل گئے علاقے سے۔ میں مختصر بالکل عرض کر رہا ہوں کہ میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب آسمان کے کناروں پہ نمودار ہو گیا۔ جا کر دیکھو یونس علیہ السلام اگر گھر میں موجود ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں ہے، اگر گھر میں موجود نہیں ہے نکل چکے تو اللہ کا عذاب ہے۔ نبی کو اللہ اس عذاب کے دوران اس علاقے سے نکال دیتا ہے۔ قوم نے جا کر دیکھا کہ یونس علیہ السلام گھر میں موجود نہیں، کہا جاؤ گریہ زاری کرو، توبہ کرو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے میں آگے کشتی جا رہی تھی، یونس علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے، حالانکہ اللہ کا حکم ابھی نکلنے کا نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام سوار ہو گئے، آگے نکلنے لگی کشتی، تو اچانک کشتی کسی بور کے اندر پھنس گئی۔ آپ مچھی والے ہو، آپ تو سمندر کے اس میں تو واقف ہونا کہ سمندر میں ہوا کا رخ کس طریقے سے چلتا ہے، کبھی کبھار کشتیاں بھی اس بگولے کے اندر آ جاتی ہیں، پھنس جاتی ہیں۔ اب لوگوں نے کہا، اس وقت کا لوگوں کا نظریہ کیا تھا کہ بھئی ہماری کشتی کے اندر ایک بھاگا ہوا غلام ہے
جو اپنے مالک سے بھاگا ہے، لہذا اس کو جب تک ہم نے کشتی سے نہیں اتارا تب تک ہماری کشتی اس بھور کے اندر سے نہیں نکل سکتی۔ اب یونس علیہ السلام فوراً اٹھ کھڑے، اس نے کہا کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں، مجھے میرے رب نے حکم نہیں دیا تھا نکلنے کا، لیکن میں نکل گیا۔ تو لہذا لوگوں کو بچانے کی خاطر میں اس کشتی سے چھلانگ مارا، سمندر کے بیچ میں چھلانگ مار کر کہاں جائے گا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ اب میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں فلاں بزرگ ہماری کشتی نکال دیتا ہے۔ کشتی ہماری اگر پھنس جائے، یعنی ہمارا بھیڑا اگر اللہ نہ کرے غرق ہو جائے، تو فلاں بزرگ اس کو نکال دیتا ہے۔ یہاں کشتی میں نبی سوار ہیں، پھر بھی کشتی ڈوب رہی ہے۔ سمجھو بات کو۔ اور تمام دنیا کے پیر بزرگ اکٹھا ہو جائیں تب بھی وہ ایک نبی کے پاؤں کے ہاتھ کے برابر نہیں ہے۔ نبی کشتی میں سوار ہے، یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کشتی میں سوار ہیں، اس کے باوجود کشتی ڈوب رہی ہے۔ پتا چلا ڈوبتی ہوئے کشتی کو بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ جو بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے فلاں ہماری کشتی پار لگا دو، یہ سب کے سب فلاں ہمارا بیڑا اٹھاؤ، بیڑا اٹھانے والی ذات اللہ کی ہے، کشتی پار لگانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بہرحال امتحان انبیاء علیہ السلام پر آتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی امتحان آئے۔ ابراہیم علیہ السلام پر وہ امتحان آیا، نمرود ناکام ہو گیا، اپنے دلائل میں دلائل نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو فاتح بہا من المغرب، تم یہاں سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا کافر، پریشان ہو گیا کافر، کیا جواب دے تم اس کو؟ اگر نمرود یہ کہتا کہ یہاں سے میں نکال رہا ہوں، یہاں سے مشرق سے بھی سورج کو میں نکال رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو ثابت کرنے کے لیے سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، مغرب سے سورج نکل کر مشرق میں چلا جائے، وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، اس دن پھر قیامت قائم ہوگی، وہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کی عقل کو مار دی، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، آگے اس سے بات نہ بن سکی، خاموش ہو گیا۔ اب دلیل اس کے پاس نہیں ہے، تو اس نے کہا اس کو جلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرو؟ جلاؤ، لکڑیاں جمع کی۔ لوگوں نے منتیں مانی کہ ہمارا کام ہو جائے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کریں گے۔ اس وقت کے لوگ کا نظریہ دیکھیں، منت مانگ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کام ہو جائے، میرا بچہ پیدا ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، تو لہذا ایک عورت نے منت مانی کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے میں لکڑیاں جمع کروں گی۔ یہ صحیح منت ہے؟ غلط منت ہے۔ نبی کے جلانے کے لیے تم لکڑیاں جمع کرو، بدبخت انسان۔ آج کل بھی لوگ اس طرح کی منت مانتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے، یا میں فلاں میری بیماری صحیح ہو جائے، میں فلاں درگاہ میں چلا جاتا ہوں، پیر بمبل شاہ میں چلا جاتا ہوں، پیر بمبل شاہ کی میں منت مانتا ہوں۔ پتہ نہیں بزرگوں کے تو ایسے نام نہیں ہوتا، بزرگ ہمیشہ قرآن و سنت سے نام رکھتے ہیں۔ یہ ککڑ شاہ، بمبل شاہ، پیر کنگھی شاہ، ڈاکٹر شاہ، کمبا شاہ، یہ بزرگوں کے نام ہیں۔ حالانکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تو صرف قرآن، وہ نام ذکر کرتے ہیں، وہ نام رکھتے ہیں جو قرآن و سنت میں عبد الرحمن، عبداللہ اور ابو ہریرہ اس طرح کے نام رکھتے ہیں۔ بمبل شاہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ایسے نام رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا ولی، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور نام ہو۔ لیکن آج کل بھی لوگ اس طرح کے غلط منت مانتے ہیں۔ جائز منت ماننا جائز ہے، وہ صرف اللہ ہی کے لیے،
منت عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ نماز کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ کسی درگاہ، کسی خبر، کسی مزار، کسی پیر، کسی فقیر کے لیے آپ نماز پڑھ سکتے ہو؟ نہیں۔ اس کو سجدہ کر سکتے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ نماز عبادت ہے اور عبادت خاص ہے صرف اللہ کے لیے۔ اسی طرح نظر بھی عبادت ہے۔ نظر کہتے ہیں منت کو، منت بھی عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت صرف اللہ کے لیے، تو اسی طرح نظر بھی عبادت ہے، وہ بھی صرف کس کے لیے؟ وہ بھی اللہ کے لیے۔ اگر ایک انسان غیر اللہ کی منت مانتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو بہرحال لوگوں نے منتیں مانی اور اس میں لکڑیاں جمع ہونے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ماشاءاللہ جلائیں گے، لیکن اس جلانے میں بھی وہ ناکام ہو گئی۔ جب آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے چولہے کے ذریعے سے آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی کا ذریعہ ہو۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ میں جلانے کی طاقت بھی اللہ رکھے تو وہ جلاتی ہے، جب تک اللہ نہ رکھے تو آگ بھی جلانے پر قادر نہیں ہے۔ تو اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ فرشتوں نے کہا اللہ ابراہیم کو خلیل بنایا، تو خلیل کا مطلب کیا ہے؟ خلیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے دل کے اندر صرف ایک ہی محبت ہے، کسی اور کی محبت آئے نہ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ ہی کو اپنا دوست بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر کسی اور کی خلق محبت دی نہیں۔ وہ سارے واقعات اس پر دلیل ہیں۔ کسی کے بیوی بچے سب سے زیادہ دنیا میں اس کے لیے عزیز ہیں۔ ایک بندے کو 80 سال کے بعد ایک بچہ گرے و زاری سے ملے، اور اسی طرح گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے کے بعد 80 سال کے بعد ایک آدمی کو بچہ ملے، وہ اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلا جائے، تو سمجھ لو اللہ اس کے لیے عظیم شے ہے، اللہ اس کے لیے عظیم ہستی ہے۔ بیوی بچے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اپنا علاقہ تو بابل ہے، یعنی عراق ہے، عراق کو چھوڑ کے چلا گیا، اس میں مصر میں چلا گیا، مصر کو بھی چھوڑا، اور یہاں پہ مکے میں آیا۔ مکے میں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر جانے لگا۔ یہ وہ واقعات ہیں میں نے ہر وقت آپ کے سامنے بیان کیے، آپ صرف یاد دہانی کے لیے یہ واقعات کو دوبارہ میں آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی نے کہا کہ آپ ہمیں اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، صرف اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ جواب نہیں دیا۔ بیوی نے پھر کہا کہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہو؟ اب بیوی ہو تو اس طرح کی بیوی ہو، بیوی ہو بھی اس طرح کی بیوی ہو۔ کیا کہا؟ اللہ کے حکم سے جا رہے ہو، آپ ہمیں اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر، وادی غیر ذی زرع، یہاں پہ نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں کس کے آسرے میں چھوڑ رہے ہو؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو بتا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا اور یہ کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو اس ہماری ماں نے کہا، اس بیوی نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ آپ کے بیوی بچوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو اس طرح کے سمجھدار گھر والی اور بیوی ملی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ چند انسان خوش نصیب ہیں۔ چند انسان کیا ہیں؟ خوش نصیب ہیں۔ ایک وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شکر ادا کرنے والی زبان عطا کرے۔ ایک وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی شکر ادا کرنے
والی زبان عطا کرے. اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو تب بھی کہے کہ مجھے اللہ کا شکر ہے. اگر کسی کو اللہ اس طرح کی زبان عطا کرے تو سمجھ لو کہ یہ بہت عظیم انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے، خوش قسمت انسان ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ کم ہے، بہت کم ہے آج کل. آپ کسی سے پوچھیں نا، ادھر کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے. بھائی پھر تم زندہ کیوں؟ تمہیں تو مر جانا چاہیے تھا. گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، تو پھر تم ہوا پہ زندہ ہے کیا؟ تمہیں تو 4 دن پہلے پھر مرنا چاہیے تھا. اس کے باوجود تم زندہ ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے گھر میں ہے کچھ، تبھی تو تم زندہ ہے. اور وَقَلْبٌ شَاكِرٌ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل اور ملے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیک، دیندار اور دینی کاموں میں معاون عورت کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملے، دے دے، تو وہ بھی مرد خوش نصیب انسان ہوتا ہے. وہ بھی مرد خوش نصیب انسان ہوتا ہے کہ جس کی بیوی ہر دینی کام میں، ہر دنیاوی کام میں اس کے ساتھ تعاون کرے، مدد کرے، اس کو تسلی دے دے، اس کو دلاسا دے دے، تو یہ انسان خوش نصیب ہے. لیکن آج کل بدبختی یہ ہے کہ عورتوں کو اگر ایک ٹائم کا کھانا بھی نہ ملے نا، شوہر پر ڈنڈا لے کر کھڑی ہوں گی، مجھے طلاق دے دو. حدیث پاک میں آتا ہے جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ایسی بدبخت عورت جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، وہاں پہ انسان تو دور کی بات ہے، پرندے بھی نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ پرندے وہاں جائیں گے، وہاں پہ پانی ہوگا. یہاں پہ کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پرندے نہیں آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امتحان ہوگا؟ ابھی ہمارے جماعت والے ساتھی اس قصے کو دلیل بنائیں گے اور یہ کہیں گے دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے توکل پہ جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی اللہ کے بھروسے پر چلے کے لیے جا رہے ہیں، بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر. یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کر رہا تھا وہی کے ذریعے سے کر رہا تھا. جو کچھ کر رہا تھا کس ذریعے سے کر رہا تھا؟ وہی کے ذریعے سے. اگر آپ پر وہی آتی ہے تو ایسا کر لو، نہیں آتی ہے تو بیوی کا خرچہ دے کر پھر چلنے میں چلے گا. شرعی مسئلہ یہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ناراض نہ ہو. تو اصل مسئلہ یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. یہ بھی ایک امتحان ہے، معمولی امتحان نہیں ہے، بہت بڑا امتحان ہے. بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، یہ آج جو ہم کل جو سنت ادا کریں گے اور آج یہ جو حاجی حج کا رکن ادا کر رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. قربانی تو ایک نے دی، دنیا کے اندر اربوں انسان آئیں گے، سب اس کی قربانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں قربانی. ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی، بچے کو پانی کی ضرورت ہے. بچہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ہے. پانی کے لیے کبھی صفا دوڑ رہی، کبھی مروہ دوڑ رہی، پانی نہیں مل رہا. تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام چونکہ چھوٹا بچہ تھا، پاؤں مار رہا تھا. بچے پاؤں مارتے ہیں نا، روتے وقت تو آپ نے دیکھا ہوگا زمین پہ پاؤں مارتے ہیں. تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پاؤں مار رہے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے زمین پر، تو چشمہ نکل آیا. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے اسی وقت جبریل امین پہ آیا، اس نے بھی اپنا پر مار دیا تو اس سے بھی چشمہ نکل آیا. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی، فرشتے کا پر لگا، وہ ورنہ یہ نبی ہے، وہ اس کا نبی ہے، فرشتوں کا نبی ہے، فرشتوں کا رسول ہے.
فرشتوں کا سربراہ ہے. تو دونوں کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے کو جاری کیا. لیکن دیکھیں ایک اسماعیل کی ایڑی لگی ہے، ایک اسماعیل کی ایڑی لگی ہے. دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آئیں گے اس ایڑی کے پانی کا آج بھی نوش فرما رہے ہیں، آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. قربانی اسے کہا جاتا ہے جو ایک بندہ قربانی دے دے اس کے پیچھے اربوں لوگ آسانی کریں، اربوں لوگ فائدہ حاصل کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لٹایا، ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، اللہ کے حکم پر قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آسمان سے تو جانور آ گیا، جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور بھیج دیا. قربانی ابراہیم علیہ السلام نے ایک کی، اللہ کو قربانی اتنی پسند آئی، دنیا میں اس قربانی کے پیچھے اربوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اٹھا رہے. ابھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرو، غریبوں کو پیسے دے دو. میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ حج کے لیے کیوں جاتے ہو، یہ سارا غریبوں کو دے دو، یہ پیسہ غریبوں کو دے دو. اچھا یہ قربانی لاکھ کا جانور کیوں لیتے ہو، یہ غریبوں کو دے دو. یہ بڑے بدبخت صاحب ایک رات میں 1 لاکھ کا چرس اور شراب پئیں گے، کبھی ان سے تو کہو نا. ایک رات میں 1 لاکھ کی شراب پئیں گے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، تو کبھی ان کو کہو نا. سال میں 1 مرتبہ قربانی کریں گے، اس میں تکلیف ہوتی ہے تمہیں. یہ روز شراب پیتے ہیں، کبھی تمہاری زبان ان کی طرف کیوں نہیں جاتی ہے؟ آپ کی زبان میں تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ آپ ان کو کیوں نہیں کہتے ہو؟ 2 کروڑ کی گاڑیوں میں سوار ہیں، اس وقت ان کو غریبوں کی خدمت یاد نہیں آتی. آپ 10,000 کا جانور لیں گے، 20,000 کا جانور لیں گے، ان کو تکلیف ہوگی. اصل میں ان کو تکلیف اس سے نہیں ہوگی. آپ چھری چلائیں گے نا، یقین جانو چھری آپ جانور کی گردن پہ نہیں چلاؤ گے، چھری ایسا لگ رہا ہے ان کی گردن پہ چلاؤ. کیوں؟ کل اسلام کے نام پر، آپ اس سنت کے نام پر لاکھوں کروڑوں انسان جانور ذبح کریں گے. یقین جانو اسلام کا نام بلند و بالا ہوگا، ان بدبختوں کا منہ کالا ہوگا اس جانور کے ذبح کرنے کی وجہ سے. یہ خود تو کسی کام کی خود توڑی دیتے ہیں. میں آپ کو یہ کہا کہ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ ادھر بھی دیتے ہیں ادھر بھی دیتے ہیں. وہ غریبوں کی شادی بھی کراتے ہیں اور جانور بھی ذبح کرتے ہیں. وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں بھی خدمت کرتے ہیں. اور جو صرف بک بک کرنے والے ہیں، نہ یہ کرتے نہ وہ کرتے ہیں. یقیناً اگر اس طرح کا کوئی دانشور ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتا، بیوی بچوں کو چھوڑو کہاں جا رہے، اس کو دیکھو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا کہاں ہے بھائی تم. تو آج کل یہی اگر کوئی چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے چلا جائے تو لوگ کیا کہیں گے، ارے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہاں چلے 4 مہینے کے لیے چلا جائے. تو بیوی بچوں کو چلے 4 مہینے کے چھوڑ کے چلے 4 مہینے کے لیے چلا جائے تو ان بدبختوں کو تکلیف ہوگی. یہی لوگ 4 سال کے لیے دبئی سعودیہ میں کام کے لیے چلے جاتے تو اس وقت ان کی بیوی بچے یاد نہیں آتے. یہ کوئی اگر تبلیغ میں چلا جائے چلے کے لیے 4 مہینے سال کے لیے تو پھر پیچھے اعتراض کر دیں. بیوی بچوں کو چھوڑ کے تبلیغ میں چلا گیا، سال میں چلا گیا، 4 مہینے میں چلا گیا. دبئی میں 2 سال سے ادھر فیکٹری میں کام کر رہا ہے، بیوی بچے ادھر ہیں. یعنی ان کا مقصد یہ کہ ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں دین کو نیچا کرنا ہے. لیکن یاد رکھو واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو بلند و بالا کرے گا. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافروں کو بات بری لگے تب بھی اللہ کا دین بلند و بالا ہوگا. تب بھی اللہ کا دین کیا ہوگا؟ بلند و بالا. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ میرے اور آپ کی عقل کے اندر، دیکھو عقل تو یہی کہتی ہے نا، عقل یہی کہتی ہے کہ تم جا رہے ہو بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ. عقل تو یہی کہے گی بھائی جا رہے ہو جنگل میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، جاؤ گے تو بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ. عقل یہ کہتی ہے، لیکن اللہ کہتا نہیں یہاں پہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ. اب بات عقل کی نہیں مانے گی، بات اس عقل کے رب کی مانے گی جس نے عقل کو بنایا ہے.
قربانی ایک اس ابراہیم علیہ السلام نے دی، لیکن اس قربانی کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے، آپ کو پتہ ہے کہ بکری کے گوشت کا کیا ریٹ ہے اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے 1100-1200 روپے کلو۔ اور ادھر ایسے بھی لوگ کام کریں، دوسرے کے گھروں میں پہنچا عورتیں لگا رہی 1500 کلو۔ اب ایک مطلب یہ ہے کہ خاتون پورا مہینہ کام کرے، جھاڑو پہنچا لگا، اس کو 1500 ملے، 1500 روپے اٹھا کر گوشت والے کے پاس چلی جائے، اس کو 1.25 کلو گوشت ملے۔ لیکن کل کا دن جو آئے گا نا، اس میں ہر غریب کے گھر کے اندر گوشت موجود پائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو یہ کہتے ہیں کہ غریب کو دے دو، غریب کو دے دو، غریب کو دے دو، اے بدبخت کبھی نہیں دیتے۔ غریبوں کے سال کے اندر پورا سال گزر گیا، کبھی کسی ایک غریب کے گھر میں ان لوگوں نے راشن بھیجا ہے؟ بھیجنے والے بھی وہی ہم نے دیکھے، رمضان میں تقسیم کرنے والے یہی دیندار لوگ تھے، نمازی لوگ تھے، حاجی لوگ تھے جو حج کرنے والے، تبلیغی لوگ تھے جو تبلیغ میں جانے والے، خرچ کرنے والے بھی یہی ہیں، اور اسی طرح تبلیغ میں حج کرنے والے، حج میں پیسہ خرچ کرنے والے بھی لوگ یہی ہیں، غریبوں کو دینے والے بھی یہی ہیں۔ یہ نہ ادھر میں ہمیں نظر آتے ہیں، نہ رمضان میں راجن تقسیم کرنے بھی ہمیں اسے نظر نہیں آتے۔ ٹی وی میں بات کرنے والے، کبھی حسن نثار کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ غریبوں میں راشن تقسیم کر رہا ہے؟ یہ آپ کو چلے 4 مہینے والے ملیں گے، حاجی ملیں گے، صوفی ملیں گے، تبلیغی نمازی ملیں گے کہ وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ صرف آپ کو ادھر ٹی وی میں بک بک کرتے ہوئے نظر آئے گا، بس رمضان میں بھی آپ کو بک بک کرتے نظر آئے گا، چاند کے موقع پر چاند نظر آیا یا نہیں آیا اس وقت بھی بک بک کرتا رہے گا، اور بڑی عید میں تو واضح طور پر اپنا 2 سینگ نکال کر ٹی وی کے سامنے آئے۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، اس بدبخت کا منہ کالا ہوگا۔ 2-3 پہلے اس طرح کے بندے تھے، وہ مردار ہو کے مر کے چلے گئے، یہ بھی انشاءاللہ ان کے دن قریب آ رہے ہیں۔ اسلام کو کیا ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیں اس ایک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، پیچھے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ آپ دیکھیں ایک بندہ منڈی میں جا کر دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا، ہزاروں لوگ آج گھاس بیچ رہے ہیں منڈی میں، تو اس قربانی کی وجہ سے منڈی لگی ہے، اس قربانی کی وجہ سے منڈی لگی ہے، ہزاروں بندے گھاس بھوسا بیچ رہے ہیں، تو ہزاروں بندوں کی روزی لگی نہیں لگی؟ اور ہزاروں گاڑیاں سزوکیاں گائے لے کر آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ان کی روزی لگی کہ نہیں لگی؟ یہ سارے قربانی کے پیچھے سب کو روزی مل رہی ہے۔ کوئی بھوسا بیچ رہا ہے، ہزاروں بندوں کو ادھر سے روزی ملی، کوئی ڈرائیور ہے گاڑی لے کے آ رہا ہے جا رہا ہے، ادھر سے اس کو روزی ملی۔ اچھا گلی گلی کے اندر چوری تیز کرنے والے دیکھ رہے نا، ان کو بھی روزی کس وجہ سے مل رہی؟ چوری بیچنے والوں کو۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کل قربانی کے لیے آج چٹائیاں بیچ رہے ہیں، وہ جس کے اندر آپ مچھی ڈالتے اس کو کیا بولتے ہو؟ چلہ، لچا، کیا بولتے ہو؟ چلہ۔ تو ہزاروں کی تعداد میں وہ چلہ بھی بکیں گے، تو لوگوں کو چلے والوں کا بھی دھندا آگے ہوگا، چٹائی والوں کا بھی کام ہوگا، ڈرائیوروں کا بھی کام ہوگا، گاڑی والوں کا بھی کام ہوگا، اور اسی طرح مانا یہ ہے کہ چوری تیز کرنے والوں کی بھی روزی۔ اور کل جو کسائی کام کریں گے، ایک ایک گائے کاٹنے میں 10-10 ہزار لیں گے، 5-5, 15-15, 20-20 ہزار لیں گے، تو ان کی بھی کمائی ہے۔ پھر کال اتارنے والے، گوشت کاٹنے والے، اسی طرح اللہ کا بھلا کرے کال بیچنے والے، پھر غریبوں میں تقسیم کرنے والے، اور کچھ چربی جمع کرنے والے۔ کل تو ایسے لوگوں صرف چربی جمع کریں گے۔ یاد رکھیں عید کا گوشت بھی کھانا ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ تو عید آئے گی، عید کا گوشت کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں استاد یہ آپ سر کھاتے ہو، سر کھانا جائز ہے؟ بکری کا سر، بکرے کا سر، گائے کا سر کھاتے ہو، جائز ہے؟ یہاں تو لوگ انسانوں کا سر کھاتے ہیں۔ آپ کسی سے 5 منٹ بات کریں، آپ کو 50 منٹ روک رکھے گا، آپ جب تک آپ کا دماغ نہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ کیا لوگ انسانوں کا سر کھاتے ہیں، بکرے کے سر کی بات کریں؟ گانا جائز ہے؟
جو حلال چیز ہے آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہو کہ یہ کا اوجڑی کھانا جائز ہے، سری کھانا جائز ہے، بائے کھانا جائز ہے، کھانے کی چیز ہے یہ جائز نہیں تو کیا کیکڑا جائز ہے کیا؟ تو ایک ہی بات ہے. پوچھتے استاد خرگوش کھانا جائز ہے حلال ہے؟ خرگوش حلال ہے کھانا جائز ہے؟ یعنی ایسے عبرت سے پوچھ رہے گویا یہ آج سے اس کو یہ بات پہنچی کان میں، کبھی اس نے سنا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک چیز دیکھی کہ لوگ کیا کریں چربی جمع کر کے پھینک دیتے ہیں سمندر میں، چربی نہیں کرتے. بیان کے اندر یہ بات آ گئی کہاں سے آپ کہتے ہیں یار ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی بات آ گئی، یہ بھی آپ کے لیے بڑی آزمائش ہے، چربی پھینک تو بڑی آزمائش ہے آپ نے. اب دیکھو تبھی تو آپ بیمار ہو نا ہمارے پاس آتے استاد یہ بیمار ادھر بیمار ادھر بیمار. وجہ یہی ہے نا کہ دیکھیں جانور اللہ نے آپ کو دیے ہیں، یہ آپ کو اللہ نے جب گائے ذبح کرو گے بکرا ذبح کرو گے چربی نکال کر پھینک دو گے. حالانکہ اللہ نے گوشت پکانے کے لیے چربی کا انتظام بھی بکرے کے اندر رکھا ہے، گائے کے اندر رکھا ہے. آپ کہتے نہیں یہ پھینک دو گا، وہ جو باہر سے ڈبے والا لے کر یہ میں اس کے ذریعے پکاؤں گا. اگر یہ فائدے والی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بکرے کے اندر ایک ڈبہ ڈالڈا کا بھی ڈال دیتا. تو کبھی آپ نے دیکھا کہ بکرے کے اندر یا بیل کے اندر یا گائے کے اندر کوئی ڈالڈے کا ڈبہ نکل رہا ہے، تازہ گھی کا ڈبہ نکل رہا ہے؟ نہیں، چربی نکل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ فائدے والی چیزیں تبھی تو اللہ نے رکھ دیا ہے نا. فائدے کی چیزیں ڈالڈا ہوتا یا یہ ہوتا تو اللہ 1-1 کلو یہ بھی ڈال دیتا. لیکن فائدے کی چیز کو آپ سمندر میں ڈال دیتے ہو، جو نقصان دہ چیزیں آپ اس کو استعمال کرو. تو بہرحال جہاں پہ نہ ہو تو آپ اس کو استعمال کرو. دکان والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں آپ ایسی بات کرو گے نہیں، جہاں پہ نہ ہو تو استعمال کرو گے. لیکن کل تو وافر مقدار میں گوشت کے ساتھ چربی بھی آئے گی، تو لہٰذا آپ اس کو پھینکنا نہیں، استعمال کرنا، انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگے. بات سمجھ میں آگے نہیں آئی؟ تو بات چل رہی تھی کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی، کہ ایک ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا، قربانی دی، لاکھوں انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں. چٹائی والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، چربی والے بھی، بات یہاں سے نکل گئی، چربی والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کال والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسائی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، گھاس بیچنے والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی طرح یعنی وہ بھوسا بیچنے والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح وہ چھری بیچنے والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. پر کل پتہ نہیں کتنے لوگوں کی روزی لگے گی اس میں. آپ پھر بھی کہتے ہو غریبوں کی مدد کرو. اس سے بڑھ کر غریبوں کی کیا مدد ہوگی بھائی؟ اس سے بڑھ کر کسی غریب کی مدد ہوگی؟ نہیں ہوگی. کل تو ہر ایک کو اللہ کسی نہ کسی کام میں لگا دے گا کہ نہیں؟ تو ایک قربانی ایک بندہ دے گا، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو فائدہ ملے گا. اس کو کہتے ہیں قربانی. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قربانی. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی کی، بچے کی قربانی تھی. بچے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، پھر امتحان کا کیا مطلب ہے؟ ایک طالب علم کو پتا ہو کہ کل پرچے میں یہ امتحان آئے گا، اس کو امتحان کہتے ہیں؟ اس کو امتحان تو نہیں کہتے ہیں. امتحان اسے کہا جاتا ہے کہ اگلے سوال کا انسان کو پتہ نہ چلے، اس کو کہا جاتا ہے امتحان. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں کہ آگے چل کر چولی نہیں چلے گی، پتہ نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا تو اس کو امتحان نہیں کہتے. ہاں اللہ بتا دے تو نبی کو بھی معلوم ہوتا ہے، اللہ نہیں بتا دے تو نبی کو بھی معلوم نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی غیب جانتا ہے. بالذات غیب جاننے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. غیب جانتا کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں نبی کو بتائے غیب تو اللہ ہی بتاتا ہے. نبی کو اللہ بتائے تو نبی بتائے، اگر نہیں بتائے تو نبی بھی نہ بتائے. تو بتانے والی ذات کس کی؟ نبی کو اللہ پتہ لگا دے تو نبی کو پتہ ہوگا، نہیں بتا دے تو نبی کو بھی پتہ نہیں ہوگا. دیکھیں یہاں پہ اس ملک میں یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. قریب کسی جنگل کے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا.
جب اللہ نے پتہ نہیں بتا دیا علاقے کے اندر موجود ہے کنویں میں، علاقے کے کنویں میں موجود ہے، تب بھی یعقوب علیہ السلام نبی اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہوتا تو جا کر کنویں سے نکال کے لے کر آتا۔ بیٹوں نے تو یہ کہا کہ ابا ہمارے بھائی کو نہیں، آپ کے بیٹے کو تو بھیڑیا کہا گیا، حالانکہ علاقے کے کنویں کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ نے نہیں بتایا، یعقوب علیہ السلام کو ادھر بھی نہیں پتا چلا۔ 40 سال گزر گئے، یوسف علیہ السلام بک گئے وہاں پہ، یعنی یوسف علیہ السلام کو قافلے والے لے کر وہاں پہ عزیز مصر نے لے لیا، پھر وہ یوسف علیہ السلام کی پرورش ہو گئی، عزیز مصر بن گیا، مصر کا وزیر خزانہ بن گیا، پھر یہ بھائی 3-4 مرتبہ چلے گئے راشن لینے کے لیے، اور پھر چوتھی مرتبہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک بھائی کو کہا یہ میری قمیص لے کر میرے والد صاحب کی آنکھوں پہ لگا دینا، اس کی روشنی آ جائے گی۔ ابھی کہاں ہیں؟ یہ شام میں ہیں اور وہ مصر میں۔ اب اللہ نے نہیں بتا دیا، 40 سال پہلے برابر کے کسی کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود تھے، پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ بتا دے مصر سے قمیص نکل آئی، یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص نکال کر بھائی کو دے دی، یہ جا کر کہاں پہ؟ شام میں والد صاحب کی آنکھوں پہ لگا دو، بھی نہیں آئی، آ جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام ادھر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے خاندان کے عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور قمیص آج نکلی ہے مصر سے، آج قمیص آج نکلی ہے، پتہ نہیں 1 مہینے کے بعد آ جائے نا، گھوڑوں کا سفر، اونٹوں کا سفر ہے، آج قمیص نکلی ہے مصر کے دربار سے، یوسف کے دربار سے قمیص نکلی ہے، ابھی 1 مہینے کا سفر ہے، قمیص کے ادھر آنے میں 1 مہینہ لگے گا۔ یعقوب علیہ السلام ادھر اپنے بچوں سے کیا بات کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے انی لاجد ریح یوسف، آپ مجھے اگر برا نہ کہیں، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بتانے پہ آ جائے تو مہینے کے سفر کے باوجود اللہ خوشبو سونگا دیتے ہیں، نہ بتانے پر آ جائے قریب کسی کنویں میں یوسف علیہ السلام ہے، ادھر بھی پتہ نہیں چلا۔ بتانے والی ذات کس کی ہے؟ غیب جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، یہ عقیدہ بنا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی امتحان لیا، آزمائش لیا، سب میں کامیاب ہو گئے۔ اب کچھ اور امتحان کا ذکر آتا ہے کتابوں کے اندر، وہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دے دی تو کل انشاءاللہ عید کی نماز میں بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ایک نیک صالح اولاد عطا فرمایا، کہ جب اس نے یہ کہا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کرنے کا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو بیٹا تیار ہو، تو اس نے کہا افعل ما تؤمر، جو تمہیں حکم دیا گیا بجا کر گزرو، مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پاؤ۔ اس وقت کا بیٹا اگر باپ اس طرح گئے تو چند جوتے باپ کو پہنے لگے، تو بہرحال انہوں نے ہمیشہ صالح اولاد مانگی ہے اور بیٹے کی صالح تربیت کی ہے، چوری نہیں سکھائی ہے۔ آج بیٹا چوری کر کے آ جائے، ماں کی ماں ہنستی ہے، باپ ہنستا ہے کہ 4 سریا چوری کر کے آیا ہے، مطلب یہ کل بڑا ڈاکو بنے گا، قاتل بنے گا، آج انڈا چور، کر مرغی چور، بکری چور، بے پتہ نہیں کیا سے کیا چور بنے گا، لیکن ماں باپ خوش ہیں کہ بھئی 4 پیسے لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن کبھی ماں باپ یہ نہیں کہ میرا بچہ ماشاءاللہ آج 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اس پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے، اس میں مجھے خوش ہونا چاہیے، لیکن کبھی دینداری پر تو، چونکہ انسان خود دیندار بنے گا تو بچے دینداری، ان بچوں کی دینداری پر خوشی کا اظہار کرے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد آپ 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے، اور اسی طرح نمازوں کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اس ذکر کا کثرت سے ورد کریں گے، نمازوں کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ عیدگاہ کی طرف جاؤ گے تو بھی یہی ذکر کثرت سے کرو گے۔ اسی طرح عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی واجب نہیں ہے پڑھنا، البتہ باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ زور سے کہنا، مرد کے لیے اور عورت کے لیے آہستہ کہنا، یہ چاہے فرض نماز، یہ چاہے جماعت کے ساتھ ہو بغیر جماعت کے ساتھ ہو، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی جماعت میں نہیں پہنچا وہ بھی پڑھے گا، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ واجب ہے، جیسے کل میں نے اثر کے بعد پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق